الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، یقیناً ہم میں سے ہر ایک اس بات کی طمع اور امید رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری خطاؤں کا بوجھ ہم سے ہلکا ہو جائے، ہمیں خداوند کریم کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور ہم میں سے ہر ایک اس بات کا طالب اور آرزومند اور خواہش مند ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو اور نیک بخت اور صالحین اور متقین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ اگر ہم ان تمام باتوں کے آرزومند اور خواہش مند ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرما دے، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو اور نیک اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، تو پھر اس کے لیے آئیے آگے بڑھیے اور اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے تلاش کیجیے کہ اس کے کون سے خزانے ہماری طرف متوجہ ہیں۔ اگر ہم یہ سب چاہتے ہیں تو ذی الحجہ کا یہ جو عشرہ چل رہا ہے، اس عشرہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیجیے۔ اگر ان 9 دنوں کے اندر ہم روزہ رکھ لیں گے تو اتنا بڑا خزانہ ہمیں ملے گا کہ ہم دوزخ سے 900 سال کی مسافت پر دور چلے جائیں گے۔ ہمارے اور دوزخ کے درمیان میں 900 سال کی دوری واقع ہو جائے گی،
اور ہمارے اور دوزخ کی آگ کے درمیان میں 9 خندقوں کا فاصلہ واقع ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ 900 سال دوزخ ہم سے دور ہٹ جائے اور 9 خندقیں جہنم کی آگ سے ہم دور ہو جائیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں اس عشرے کے اندر اللہ کی طرف رجوع کر کے ان دنوں کے اندر روزے رکھنے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار مسیرۃ 100 عام۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اللہ کے راستے میں اس کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا تو اس سے آگ 100 سال کی مسافت کے اعتبار سے دور کر دی جائے گی۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ فرمایا جس آدمی نے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا، جو کہ نفلی روزہ کہلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان میں اور دوزخ کی آگ کے درمیان میں ایک ایسی خندق کا پردہ کر دیں گے کہ جس کی وسعت اور جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ ایک دن روزہ رکھنے کے اوپر ایک خندق کی دوری اور ایک دن روزہ رکھنے کے اوپر 100 سال جہنم سے دوری۔ تو اگر ہم 9 دن ذی الحجہ کے ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھ لیں گے تو 900 سال کی میعاد کے اندر 900 سال کے بقدر اللہ رب العزت دوزخ سے ہمیں دور فرما دیں گے، اور ہمارے اور دوزخ کے درمیان میں 9 خندقوں کا فاصلہ واقع ہو جائے گا۔ اس لیے آگے بڑھیے، ہمت کیجیے، ان دنوں سے فائدہ اٹھائیے اور ان دنوں کے اندر روزہ رکھ لیجیے۔ اگر ہر روز روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم پھر یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ تو ضرور ہی رکھ لیجیے، کہ اس ایک دن کے روزہ رکھنے کے اوپر اللہ رب العزت 2 سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم عرفۃ یکفر سنتین ماضیۃ ومستقبلۃ وصوم عاشوراء یکفر السنۃ الماضیہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان نے عرفہ کے دن روزہ رکھا تو اس کا یہ روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، ایک گزشتہ سال کے گناہوں کے لیے اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کے لیے۔ اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو اس سے ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر ان دنوں کے اندر ہم روزہ رکھ لیں اور 9 دن تک مسلسل روزہ رکھ لیا تو 900 سال جہنم سے دوری اور 909 خندق کے برابر جہنم سے دوری ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اللہ رب العزت کے خزانوں کو تلاش کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت کے ہاں ایسے خزانے ہیں کہ جو
ہزارہا درجوں سے بڑھ کر کے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو، ہمارے جرموں کو معاف فرما دے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہزاروں کے حساب سے نیکیاں ملیں اور ہزاروں کے حساب سے ہمارے درجات جنت کے اندر بلند ہوں، تو پھر ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام فرما لیجیے. کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے، معمولی عمل ہے، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب بہت بڑا ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. اگر ہم 10 دنوں تک یہ عمل کر لیں گے تو یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ 2000 اونٹ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر صدقہ کرنے سے زیادہ افضل اس کا ثواب ملے گا. 2000 گھوڑے مجاہد فی سبیل اللہ کو بما ساز و سامان دینے سے زیادہ اجر ملے گا، اور 2000 غلام اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آزاد کرنے سے زیادہ اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا. 2000 اونٹ، 2000 گھوڑے، 2000 غلام، کس کی طاقت ہے کہ وہ آزاد کر سکے؟ آئیے اس اجر اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہم ان تسبیحات کا اہتمام کریں کہ روزانہ صبح طلوع شمس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کریں، اور سورج غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کریں. تو اس کا اجر اور اس کا ثواب 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بڑھ کر ہوگا. روزانہ سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ الحمدللہ کا ورد کریں، اور روزانہ سورج غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ الحمدللہ کا ورد کریں، تو اس کا اجر اور اس کا ثواب 100 گھوڑوں کو صدقہ کرنے سے زیادہ ہوگا. روزانہ سورج نکلنے سے پہلے اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور روزانہ سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ اکبر کا ورد 100 مرتبہ کر لیں، تو 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہوگا. تو اگر ہم روزانہ ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھ لیں گے تو اس کا اجر اور اس کا ثواب ہمیں 200 اونٹ صدقہ کرنے، 200 گھوڑے صدقہ کرنے اور 200 غلام صدقہ آزاد کرنے سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ملے گا. اور دلیل اس کے اوپر یہ ہے کہ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قال سبحان اللہ 100 مرۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها کان افضل من 100 بدنۃ، کہ جس انسان نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو یہ 100 اونٹ صدقہ کرنے سے افضل ہے. ومن قال الحمد للہ 100 مرۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها کان افضل من 100 فرس یحمل علیہا فی سبیل اللہ، اور جس انسان نے الحمدللہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ کہا تو یہ اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے بمائے ساز و سامان کے مجاہد فی سبیل اللہ کو دینے سے افضل ہے. ومن قال اللہ اکبر 100 مرۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها کان افضل من عتق 100 رقبۃ، اور جس انسان نے 100 مرتبہ سورج نکلنے سے پہلے اور 100 مرتبہ سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی صبح اور شام اللہ اکبر کا ورد کیا تو یہ 100 غلام آزاد کرنے سے افضل. اور فرمایا: ومن قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر مئۃ مرۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجيء يوم القیامة احد بعمل افضل من عمله۔ جس انسان نے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھا، لم یجیء یوم القیامت احد بعمل افضل من عملی، فرمایا قیامت کے دن اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ افضل عمل لے کر کے کوئی انسان نہیں آئے گا، الا من قال مثل قوله او زاد علی، سوائے اس انسان کے، سوائے اس ماں اور بہن کے، سوائے اس بھائی کے، سوائے اس بزرگ کے کہ جس نے اس سے زیادہ اس کلمے کا ورد کیا ہو۔ کتنا سستا اور کتنا آسان سودا ہے کہ صبح اور شام سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہم ان تسبیحات کا اہتمام کر لیں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر ان تسبیحات کا ہم روزانہ اہتمام کر لیں گے اور مسلسل 10 دنوں تک اس کا اہتمام کریں گے تو 10 دنوں کا اجر اور ثواب کتنا ہوگا؟ روزانہ اگر صبح و شام پڑھیں گے تو 200 اونٹ صدقہ کرنے سے افضل، 200 گھوڑے بمائے ساز و سامان اللہ کے راستے میں مجاہد فی سبیل اللہ کو دینے سے افضل، 200 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرنے سے افضل، تو 10 دنوں کا کتنا حساب بنے گا؟ 2000 اونٹ صدقہ کرنے سے افضل، 2000 گھوڑے اللہ کے راستے میں مجاہد کو دینے سے افضل، اور 2000 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرنے سے افضل۔ اور اگر ہم اس کا پورا مہینہ اہتمام کر لیں گے، 30 دن اس کا اہتمام کر لیں گے ان تسبیحات کا، تو پورا مہینہ اہتمام کرنے کے اوپر اللہ رب العزت ہمیں 6000 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور 6000 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور 6000 غلام اللہ رب العزت کے راستے کے اندر صدقہ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کس قدر بڑا عظیم خزانہ ہے، لوٹ لیجیے اللہ کے اس خزانے میں سے، اور اس خزانے کو لوٹنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس لگائیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اللہ رب العزت کے خزانوں کی تلاش کے اندر، اور ہزاروں سے ملین کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، اور ایسا خزانہ تلاش کرتے ہیں کہ جس کا اجر اور جس کا ثواب ہزاروں سے بڑھ کر کے ملین کے حساب سے اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت ملین کے حساب سے نوازے، ملین کے حساب سے نیکیاں آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائیں، اور ملین کے حساب سے گناہ آپ کے نامہ اعمال سے مٹائے جائیں، اور جنت کے اندر آپ کا گھر بنے؟ اگر آپ اس کے آرزو مند ہیں، اس کے خواہش مند ہیں، اور یقیناً ہوں گے، کون مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ملین کے حساب سے نیکیاں ملیں، ملین کے حساب سے میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ اگر آپ اس کے طالب اور خواہش مند ہیں تو پھر ایک کام کر لیجئے کہ جب بھی آپ خریداری کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کے حصول کے لیے کسی بازار جائیں، کسی مارکیٹ جائیں،
تو بازار میں داخل ہوتے وقت، اس مارکیٹ میں داخل ہوتے وقت ان کلمات کے پڑھنے کا اہتمام کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ جو عام طور پر ہر ایک مسلمان کو یاد ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر آپ بازار میں داخل ہوں گے اور بازار میں داخل ہونے پر اس کلمے کا ورد کریں گے اور پھر مسلسل شاپنگ کے دوران میں اس کلمے کو پڑھتے چلے جائیں گے، تو اگر آپ اس کلمے کو پڑھیں گے تو معلوم ہے اس کے پڑھنے کے اوپر بازار میں داخل ہوتے وقت کتنا اجر اور کتنا ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اگر آپ اس کلمے کا ورد کریں گے تو 1,000,000 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائیں گی، اور 1,000,000 گناہ آپ کے نامہ اعمال سے مٹائے جائیں گے، اور ایک محل جنت کے اندر آپ کے لیے بنایا جائے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے کس قدر اللہ رب العزت کی طرف سے دین ہے، عطا ہے، خزانے ہیں جو لٹائے جا رہے ہیں۔ بس تھوڑا سا اہتمام کر لیجئے، تھوڑی سی توجہ کر لیجئے کہ جب بھی بازار جائیں تو اس کلمے کا اہتمام کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر آپ 10 دنوں تک یہ عمل کریں گے، روزانہ آپ بازار جا رہے ہیں، روزانہ آپ اس کلمے کا ورد کر رہے ہیں، تو کتنا اجر اور کتنا ثواب آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا؟ 10 ملین نیکیاں آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھے جائیں گی، اور 10 ملین گناہ آپ کے نامہ اعمال سے مٹائے جائیں گے، اور 10 محلات آپ کے لیے جنت میں تعمیر ہو جائیں گے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل السوق، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان بازار کے اندر داخل ہوا اور بازار میں داخل ہوتے وقت اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کتب اللہ لہ الف حسنۃ وتخط عنہ الف سیئۃ وبنی لہ بیت فی الجنہ۔ فرمایا کہ جس آدمی نے ان کلمات کو بازار میں داخل ہوتے وقت پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو 1,000,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائیں گی، 1,000,000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے لیے وَبُنِيَ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جنت کے اندر رب العالمین ایک محل تعمیر فرمائیں گے۔ اور اگر ان دنوں کے اندر، اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر ہم اس بات کا اہتمام کر لیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور کوشش یہ کریں کہ
اس عشرے کے اندر 3 مرتبہ قرآن کریم ختم کر لیں، 3 دن کے اندر اگر ہم ایک قرآن کریم ختم کریں گے تو ہمیں کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا۔ 3 دن کے اندر قرآن کریم، ایک قرآن کریم کو ختم کرنے کے اوپر کتنا اجر و ثواب ہوگا؟ 32,36,710 نیکیاں، 32,36,710 نیکیاں ایک قرآن کریم کے ختم پر، اس لیے کہ قرآن کریم کے حروف کی جو تعداد ہے وہ ہے 3,23,671، 3,23,671، اور ہر حرف کے اوپر اللہ رب العزت کتنا اجر دیتے ہیں، کتنی نیکی دیتے ہیں؟ 10 گنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس انسان نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف کی تلاوت کی، ایک حرف پڑھا، اس کو اس کے اوپر نیکی ملے گی، اور نیکی کتنی ملے گی؟ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک حرف کی تلاوت کے اوپر رب العالمین اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، لیکن الف ایک الگ حرف ہے، ولام حرف، لام ایک الگ حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک الگ حرف ہے۔ تو جس انسان نے الف لام میم کی تلاوت کی، 30 نیکیاں صرف اس کے اوپر اس کو دے دی جائیں گی۔ تو جس نے پورا قرآن پڑھا تو اس کو 32,36,710 نیکیاں۔ اور اگر ہم اس عشرے کے اندر 3 قرآن کریم ختم کر دیں گے تو کتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائیں گی؟ 97,10,130، 9,710,130۔ کس قدر اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی بارش، اگر ہمت کر لیں تو کتنا بڑا خزانہ ہمیں مل سکتا ہے۔ اب اگر ان دونوں نیکیوں کو آپ جمع کر لیں، بازار میں داخل ہونے کی نیکی اور قرآن کریم کی تلاوت کی نیکی، ان دونوں کو آپ جمع کریں گے تو ان 10 دنوں کے اندر کتنا بڑا خزانہ آپ کو ملا؟ 20 ملین نیکیاں آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھی گئی، اور 10 ملین گناہ آپ کے نامہ اعمال سے مٹا دیے گئے، اور 10 محلات کی تعمیر آپ کے لیے جنت کے اندر کر دی گئی۔ کس قدر سستا سودا ہے۔ بس تھوڑی سی ہمت کیجئے میرے بھائیوں، تھوڑی سی ہمت کیجئے میری بہنوں، اور ان نیکی کے اندر، اس نیکی کے کام کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں رب العالمین کے خزانوں کی تلاش کے اندر، ہزاروں سے لاکھوں کی طرف، اور اب لاکھوں سے آگے بلین کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میری نیکیوں کے اندر اضافہ ہو اور میرے گناہوں کی اندر کمی پیدا ہو، میرے گناہ معاف ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر اربوں کے حساب سے، بلین کے حساب سے
نیکیاں درج کی جائیں اور بلین کے حساب سے آپ کے گناہ معاف ہوں، تو پھر ان کلمات کو یاد کر لیجئے اور ان کلمات کو اپنی دعا کے اندر شامل کر لیجئے۔ اپنی دعا کے اندر ان کلمات کے پڑھنے کا اہتمام فرما لیجئے۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ، تمام مومن مردوں کی اور تمام مومنہ عورتوں کی مغفرت فرما دیجیے، تمام مسلمان مردوں کی اور تمام مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ الاحیاء منہم والاموات، یہ اللہ جتنے مسلمان مرد اور زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، والاموات، اور جتنے فوت ہو چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ ایک تو یہ دعا، اور اس کے ساتھ اگر سورہ نوح کی آخری آیات، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، یہاں تک اس آیت کریمہ کو تلاوت کر لیجئے، اپنی دعا کے اندر اس آیت کریمہ کو پڑھ لیجئے، تو بلین کے حساب سے آپ کی نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج کی جائیں گی۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور جتنے مسلمان اس وقت دنیا کے اندر ہیں، ان کی تعداد کے بقدر اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج فرما دیں گے۔ اس وقت دنیا کے اندر 1.6 ارب مسلمان ہیں، 1.6 ارب مسلمان ہیں، اور دنیا بھر کی موجودہ آبادی کا 23.4% مسلمان ہیں۔ اگلے 20 سال کے اندر اس میں اضافہ ہو کر کے 26% سے تجاوز کر جائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد جنوبی مشرقی ایشیا ریاست انڈونیشیا میں بستی ہے، اور اگلے 20 سال میں یہ اعزاز پاکستان کو الحمدللہ نصیب ہو جائے گا۔ اور بھارت کے اندر مسلمانوں کی جو آبادی ہے، تو فرمایا کہ 2030 تک جو ہے بھارت کے اندر مسلمانوں کی آبادی کے حساب سے بھارت تیسرا بڑا ملک بن جائے گا۔ تو اگر ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے تو 1.6 ارب جو مسلمان ہیں ان کی تعداد کے بقدر اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من استغفر للمؤمنین وللمؤمنات كتب اللہ له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، کہ جس انسان نے، جس مومن نے مومنین مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھیں گے۔ تو اگر ہم اپنے مردے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ان کے لیے دعا کریں، زندوں کے لیے دعا کریں، تو ہر آدمی کے بدلے میں ایک نیکی، تو کتنے اربوں کے حساب سے دنیا سے چلے گئے، اور اربوں کے حساب سے 1.6 ارب دنیا کے اندر موجود ہیں۔
کتنا سستا سودا ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت کر لیجئے اور اس دعا کا اپنے دعا کے اندر شامل کر لیجئے، اس دعا کا اہتمام کر لیجئے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔